السلام علیکم، میں ہوں ملک رحان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے پنجاب میں ماشاء اللہ کے حوالے سے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک صوبے میں کیسے ماشاء اللہ لگ سکتا ہے؟ ماشاء اللہ تو پورے ملک میں لگتا ہے، لیکن ایک ایسا بل پیش ہونے جا رہا تھا پنجاب کے اندر جس سے یقیناً یہی لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ماشاء اللہ لگ جاتا۔ اور اگر اس بل کو اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان ریویو نہ کرتے یا اس کے حوالے سے پوچھ گچھ نہ کرتے تو شاید یہ بل اسٹینڈنگ کمیٹی سے اپروو بھی ہو جاتا اور ہماری گردنوں پر یہ تلوار چل جاتی۔ پنجاب میں گنڈا گردی ایکٹ بل جو پیش کیا گیا، اور وہ ایسا بل تھا کہ جس سے یہ کنفرم تھا کہ عوام کی جو گلے ہیں نا وہ ان کے گلوں کا پھندا بن جاتا۔ اور میں حیران ہوتا ہوں ہماری گورنمنٹ کے اوپر، ہماری موجودہ جو ہمارا سیٹ اپ ہے کہ یہ کیسے ایک سے ایک بڑھ کر ایسا بل پیش کر رہے ہیں۔ آپ شیزہ فاطمہ خواجہ کا بل کچھ دن پہلے آیا جس پہ اتنا شور مچا، ریویو نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، اندھا دھند بل پیش کرتے اور پتہ ہی نہیں ہوتا یہ بل آ کہاں سے رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کبھی بھی کوئی بھی بل ہاؤس میں پیش ہوئے بغیر اسپیکر جو ہوتا ہے ہاؤس کا، جو اس کے سامنے وہ بل اپروو ہوئے بغیر، سائن ہوئے بغیر کبھی بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے جاتا ہی نہیں ہے۔ یہ انوکھے بل ہیں جو آتے ہیں، نیشنل اسمبلی ہو یا پنجاب اسمبلی ہو، وہاں سے اپروو ہوتے ہیں اور اسٹینڈنگ کمیٹی تک پہنچ جاتے ہیں۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کے اوپر کوئی بحث ہی نہیں ہوتی، کوئی بات ہی نہیں ہوتی کہ ان کے اندر ہے کیا، ان کے نقصانات کیا ہوں گے، ان کے فوائد کیا ہیں، یہ کیے کیوں جا رہے ہیں، کن کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ کوئی کسی قسم کا آڈٹ نہیں ہوتا، اور اب لگ یوں رہا ہے کہ جیسے اس گورنمنٹ سے کوئی عوام کے حق میں یا عوام کی آسانی کے لیے تو کوئی ایسا اقدام ہو نہیں رہا، کوئی پالیسی کی نہیں جا رہی۔ اس لیے انہوں نے سوچ لیا ہے کہ ہم آ، عوام کا گلا کس دیں۔ کھانے کے لیے پہلے ان کے پیٹ میں کچھ وہاں سے جا نہیں رہا، سانس ان کے لیے جو ایک معاشی سانس ہوتی ہے وہ پہلے ہی گھونٹ چکے ہیں۔ اب ایک وہ جو بولنے کا تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ جس سے آپ احتجاج کر لیں یا جس سے آپ فرسٹریشن اپنی نکال لیں یا گورنمنٹ کی پالیسی پر تنقید کر لیں، یا میں جس طرح بیٹھا ہوں، میں یہاں پر بیٹھ کے بات کروں، یا بہت سارے ناقدین یا بہت سارے کنٹینٹ کریٹرز یا بہت سارے صحافی جو بات کریں گے گورنمنٹ کے حوالے سے، یہ وہ ایکٹ جو ہے وہ گلے کا پھندا ہے جس کو گھونٹ کر یہ آواز بھی جو ہے اس کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ کے خلاف کچھ بھی نہ بولے، سب یس سر یس میم کرتے رہے، اور یہ اسی طرح سارا سیٹ اپ چلتا رہے۔ آپ کو ایک یاد ہوگا عطا ترڑ صاحب کی ایک تصویر تھی جس میں انہوں نے آئین کی کتاب اٹھائی ہوئی تھی، پاکستان کے آئین کی کتاب، اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک نازیبا سا ایک میں بتا بھی نہیں سکتا، میں اس کا نام بھی نہیں لے سکتا کہ انہوں نے کس قسم کا ایک جسچر شو کیا ہوا تھا اپنے ہاتھ سے۔ یعنی آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ وہ آئین کی کتاب اٹھا کر کیسی توہین کر رہے ہیں، اور وہ انگلی انہوں نے آئین کی کتاب یا وہ یعنی وہ وہاں پر موجود اپوزیشن کو نہیں دکھائی، وہ انہوں نے بتایا ہمیں کہ عوام کے لیے، عوام کے سامنے ان کے لیے آئین کی یہ اوقات ہے، اور وہ انگلی انہوں نے یقیناً عوام کو دکھائی۔ آپ یقین کریں کہ شاید مجھے یقین ہے اس جسچر کی کبھی عطا طاہر صاحب نے معافی بھی نہیں مانگی، کیونکہ ماشاء اللہ سے آج کل وہ منسٹر آف میڈیا افیئرز لگے ہوئے ہیں۔ تو جو انہوں نے وہ جسچر دکھایا تھا نا آئین کی کتاب کے ساتھ، وہ وہی حال کر رہے ہیں ہمارے آئین کا بھی۔ آپ یقین کریں، اس مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے جب سے شہباز شریف صاحب آئے ہیں، جب سے مریم نواز صاحب آئی ہیں پنجاب کے اندر، ایک سے بڑھ کر ایک ایسی آئینی ترمیم آ رہی ہے۔ آئینی ترمیم 25ویں ترمیم دیکھ لیں، اب 26ویں ترمیم یعنی جس میں آپ نے جوڈیشری سرے سے ہی ختم کر دی۔ یعنی جوڈیشری کا جو ایک ستون تھا، کسی بھی ریاست کے جو 3 ستون ہوتے ہیں، میڈیا تو آپ نے ویسے ہی سارے کا سارا جو ہے وہ آپ نے اپنے طوطے مینا بٹھا کے وہ اس پہ بات کر رہے ہیں نا۔ میڈیا کا تو جو حشر ہے، جو حال ہے، مین اسٹریم میڈیا کوئی ٹی وی اسکرین دیکھتا نہیں ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے۔ وہ جو سو کالڈ چوتھا ستون تھا، آپ نے تو اس کی تباہی پھیر دی۔ لیکن جو جوڈیشری تھی جس پہ تھوڑا سا عوام کا اعتماد تھا، تھوڑی سی ہوپ تھی کہ چلیں ایک ایسا ادارہ ہے جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، جو آزادانہ طریقے سے یعنی فیصلے کر سکتا ہے، سو موٹو لے سکتا ہے، آپ نے ہر چیز سے اس ادارے کو محروم کر دی ہے۔ یعنی عدالت ایک ایسی آئینی عدالت بنا لی کہ جی آپ کے کیسز بہت زیادہ ہیں ملک کے اندر، یہ آئینی عدالت جو ہے وہ علیحدہ کیسز کو دیکھے گی، سپریم کورٹ علیحدہ کیسز کو دیکھے گی، الٹا وہ جو کیسز وہاں تھے وہ تو وہیں رہ گئے، آئینی عدالت کے کو مزید جو سیاسی کیسز ہیں اس سے بھر دیا گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو عطا طاہر صاحب نے جسچر دکھایا تھا نا آئین کی کتاب کے ساتھ، انہوں نے اس آئین کے ساتھ ایگزیکٹلی وہی کیا ہے جو وہ بتانا چاہ رہے تھے۔ پنجاب کا جو بل آیا گنڈا ایکٹ بل، اس میں اگر آپ سن لیں کہ کیا وہ چیزیں تھیں جو امپلیمنٹ کرنے جا رہے تھے، یعنی یہ
ڈی پی او اور اسسٹنٹ کمشنر کو جو آپ کا ڈسٹرکٹ کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر اے سی یا ڈی سی کو یہ پاورز دی جا رہی تھیں کہ وہ کسی بھی جو ایک پنجاب میں رہنے والا پاکستانی ہے، کیونکہ صرف پنجاب میں یہ بل آ رہا تھا، اس میں اگر اس کو کوئی جو معاشرتی بد اخلاقی یا وہ کوئی بدعنوانی پیدا کر رہا ہے یا کوئی ارریگولیرٹی سوسائٹی میں کریٹ کر رہا ہے، تو وہ آپ دیکھیں ڈی پی او اور اسسٹنٹ ڈی سی کو کیا اس کے اگینسٹ پاورز دی جا رہی تھیں کہ وہ خود ہی جج ہے، ڈی سی اور ڈی پی او وہ خود ہی وکیل ہے، وہ خود ہی جو ہے وہ ایگزیکیوشن کرے گا، سزا بھی دے گا، خود سب فیصلے کرے گا، عدالت میں کسی قسم کی کوئی چیز جائے گی نہیں. یعنی اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے فلانا 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 یہ معاشرے میں بد امنی یا بدمعاشی جو ہے وہ پھیلا رہا ہے، اس میں کیا ہوتا لیٹ سے اگر آپ ہیں، آپ کو کوئی بھی ڈی پی او یا ڈی سی یہ سوچتا ہے کہ یار آپ جو ہے معاشرے میں بڑی مطلب کہ آپ بدمعاشی کر رہے ہیں، جو آپ کا رویہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس حوالے سے آپ کا بینک اکاؤنٹ منجمد ہو جائے گا، آپ کی جائیداد ضبط کر دی جائے گی، آپ آپ ہر ٹائم سرویلینس میں رہیں گے، آپ نگرانی میں رہیں گے، آپ کے اوپر نظر رکھی جائے گی کہ یار آپ آخرکار کر کیا رہے ہیں، آپ کا جو رویہ ہے، آپ کا جو آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا سوشل سرکل، ایوری تھنگ، وہ ہر چیز جو ہے اس کے اوپر آپ کی ایک سرویلینس رہے گی. اس کے بعد آپ کے موبائل فون قبضے میں لے لیے جائیں گے، آپ کا پرائیویٹ ڈیٹا، آپ کی چیٹس، یعنی اگر آپ نے کسی سے مذاق میں بھی چیٹ میں کوئی چیز کہہ دی ہے کسی حکمران کے حوالے سے، جو آپ کا اپنا پرسنل پرائیویٹ چیٹ روم ہے، وہ بھی ڈی سی یا ڈی پی او جو ہے وہ اس کو دیکھے گا اور اس کی بیس پہ آپ کو کہہ دے گا جی یہ تو معاشرے کے اندر دیکھیں جی بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو ایکسائٹ کر رہے ہیں. پاسپورٹ منسوخ کر دیا جائے گا. آپ اندازہ لگائیں، آپ کے آئی ڈی کارڈ اور آپ کے پاسپورٹ سے آپ کو محروم کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ آپ کو سوشل میڈیا کی سرگرمیاں ختم کر دی جائیں گی. لیٹ سے میں اگر کانٹینٹ کریٹر ہوں اور میں اس وقت جو بیٹھ کر گورنمنٹ کے اس بل کے حوالے سے تنقید کر رہا ہوں، تو گورنمنٹ کیا کرے گی؟ میرا سوشل میڈیا ہی بند کروا دے گی، یعنی میرے سے بولنے کا حق ہی چھین لے گی. یا تو یہ کر دے گی، یا اس کے بعد اگر میں وہ جس طرح پی ٹی وی میں پرانے دور میں امریکن سنڈی اور کھیل کی خبریں اور موسم کی صورتحال، یہ 3 چیزیں اگر میں بیٹھ کے اپنے سوشل میڈیا پہ ڈسکس کروں گا، تو پھر یہ گورنمنٹ کے لیے جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگا کہ اب بہتر، اب سب اچھا ہے، اب ٹھیک ہے، اب یہ بندہ جو ہے وہ بالکل ان کی لائن پہ چل رہا ہے. تو یعنی اس طرح کا کوئی بھی بات جس میں آپ گورنمنٹ کو یہ بتائیں کہ یار یہ اب غلط کر رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے، اس پہ وہ آپ کا سوشل میڈیا بند کروا دیں گے. آپ کے سفری دستاویزات ضبط کر لیے جائیں گے، ان کی آپ سے رسائی لے لی جائے گی، آپ ٹریول تک نہیں کر سکتے. یعنی آپ دیکھیں، آپ کو دور جہالت میں، آپ کو سٹون ایج میں اٹھا کے پھینک دیا جائے گا. آپ سے اتنے بڑے گناہ سرزد ہو جائے گا اگر آپ کوئی بھی اس طرح کی چیز جو ہے وہ ان کے بارے میں گورنمنٹ کے حوالے سے یا کسی کے بھی حوالے سے آپ کہیں گے یا بات کریں گے. تو یہ ماشاءاللہ سے وہ بل تھا جو ہاؤس سے ہو کر سیدھا آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹی تک پہنچ گیا. کیونکہ ملک احمد خان صاحب غیر موجود تھے، چھٹی پر تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، اس لیے ان کے دستخط نہیں تھے. تو ان کی آگاہی میں یہ بات پی ٹی آئی کے ایک ایم پی ہیں، انہوں نے لائی کہ سر یہ ڈان نیوز نے یہ آرٹیکل چھاپا ہے، دیکھیں یہ کتنا خوفناک اور کتنا ڈراؤنا بل ہے جو پیش کیا جا رہا ہے، جو ایکسیپٹ ہونے جا رہا ہے. اور یہ اگر ایکسیپٹ ہو جائے گا، دیکھیں آج ہم حکومت میں، آپ حکومت میں، کل کو آپ حکومت میں نہیں رہیں گے. اگر آپ یہ سوچ کر اس بل کو ہمارے یا اپوزیشن یا کسی صحافی یا کسی وکیل یا کسی بھی ایسی اینٹی پاور کے خلاف استعمال کر رہے ہیں جو حکومت پہ تنقید کرتا ہے، تو کل کو یہ بل آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے. دیکھیں جو حکومتیں ہیں وہ سدائیں نہیں رہتی. تو یہ وہ چیز تھی جو ان کے ایکنالجمنٹ میں لائی، جس پہ ملک احمد خان صاحب حیران تھے اور وہ اپنے سٹاف سے پوچھنے کہ یار اس طرح کا کوئی بل آیا، وہ کہہ رہے ہیں جی آیا. تو وہ آگے سے شکایت کر رہے ہیں دیکھیں یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں تو اسپیکر ہوں اور میری نظر سے بل نہیں گزرا، اسٹینڈنگ کمیٹی میں کیسے پہنچ گیا، کون اس بل کو دیکھ رہا ہے. ابھی یہاں پر ملک احمد خان صاحب کے حوالے سے بھی تھوڑی سی باز گشت چل رہی ہے کہ ملک احمد خان صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے ان کی اور مریم نواز صاحبہ کے بیچ میں تھوڑی خلش چل رہی ہے پاور شیئرنگ کے حوالے سے، جس وجہ سے
وہ بہت دفعہ ملک احمد صاحب جو ملک احمد خان ہے ان کا رویہ جو اپنی ہی گورنمنٹ کے ایم پی ایز اور جو سیکرٹریز ہیں ان کے ساتھ بڑا سخت ہوتا ہے اس کے اندر پنجاب اسمبلی کے اندر. تو اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی اپنی جو پاور اتھارٹی ہے نا وہ اس کو شو آف کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ملک احمد خان صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف گروپ سے ہیں, اور باقی جتنے بھی ایم پی ایز ہیں وہ مریم نواز اور پھر مریم نواز شریف کی جو ہے وہ جارحانہ گروپ سے ہیں. تو ملک احمد خان صاحب ایک اپنی اتھارٹی کلیم کرنے کے لیے کبھی کبھی ان کو جھاڑتے بھی ہیں اور اس طرح کے بلس کو ریزسٹ بھی کرتے ہیں, اور یہ آل کریڈٹ گوز ٹو بیسیکلی ملک احمد خان جنہوں نے اس بل کو ڈیفر کر دیا. وہ شکر ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے یہ بل پاس نہیں ہو گیا, ورنہ یہ بل ہمارے لیے ایک خطرہ جان بن جاتا. یہ بل 1871 میں جو سامراج تھا انگریزوں کا, جو برٹش راج تھا, اس میں یہ بل آیا تھا جس میں جو یہ اس کو کرمنل آپ کہہ لیں کہ کرمنل ٹرائبل بل, یعنی گورے جو ہیں وہ انہوں نے یہ بل پیش کیا تھا کرمنل ٹرائبل بل, یعنی کوئی بھی ٹرائبل کوئی بھی شخص اٹھ کے گوروں کے خلاف کوئی احتجاج کرتا تھا, کوئی انقلاب یا کوئی اس طرح کی ایکسائٹ کرتا تھا آزادی کے لیے یا سپریشن کے خلاف, تو اس کے خلاف یہ بل جو ہے وہ استعمال ہوتا تھا, اس کو اٹھا لیا جاتا تھا, اسے مارا پیٹا جاتا تھا, اسے آئسولیشن میں یا جیل میں بند کر دیا جاتا تھا, اور تمام حقوق ہوتے تھے ایک نیچے پولیس والے یا جیلر کے پاس, جس کے تحت وہ فیصلہ سازی کر کے اس کو کوئی بھی سزا سنا سکتا ہے. اب دیکھیں ایسا ملک جہاں پر سی سی ڈی بلا وجہ کسی کو گولیاں مار دیتی ہے, پنجاب پولیس جس پہ پہلی عوام کے اتنے سارے جو ہیں وہ کنسرنز ہیں کہ پولیس جو ہے وہ مکمل طور پر عوام سے تعاون نہیں کرتی, یہاں پر ایک ایف آئی آر کٹوانا ایک عذاب ہے. وہاں پر اب پولیس کو اتنے وسیع اور عریض جو ہیں وہ دے رہے ہیں, آپ پاورز دے رہے ہیں, جس کے تحت وہ کسی کو بھی اٹھا کے کسی دشمنی میں کسی دوست کے یار کے کہنے پہ کسی کو بھی اٹھا کے اس بل کے تحت وہ اس کو اس بل کے ایکٹ جو ہے وہ اس کے تحت سزا دے دے گا, اور اس میں اپیل کا تو چانس ہی نہیں ہے, اب وہ پہلے ہی سزا دے دے گا. تو میرا خیال ہے کہ جہاں پر عوام کی روٹی پوری نہیں ہو رہی اور وہاں پر اس طرح کے بل سمجھ سے بالا تر ہے کہ آخر گورنمنٹ چاہ کیا رہی ہے, وہ کس طرح وہ عوام کے ساتھ کیا سلوک رکھنا چاہ رہی ہے. ایسا یعنی 2026 جہاں پر پوری دنیا میں عوام کو ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں, ان کے رائٹس دیے جا رہے ہیں, فریڈم دی جا رہی ہے, فریڈم آف اسپیچ دی جا رہی ہے, وہیں ہمارا ملک جہاں گورنمنٹ کے یہ حالات ہیں کہ ان سے خود تو کچھ کیا نہیں جا رہا, وہ عوام کو اٹھا کر اس دور میں پھینک رہی ہے, پتھروں کے دور میں, یا وہ ایک فرعونیت کے دور میں جہاں پر نیچے جو عوام ہے وہ محکوم تھی, وہ قید میں تھی, وہ غلام ہوتی ہے, اس کا کام صرف پتھر توڑنا, جو حاکم ہے اس کی رعایا بن کے اس کا حکم ماننا, اور پیٹھ پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ کے بینت کھانا, یہ جو ہے وہ رویہ ایک بن گیا گورنمنٹ کا. اور یہ لٹرلی آپ سمجھیں کہ یہ پنجاب کے اندر ایک مارشل لا لگانے کی پوری تیاری ہو گئی تھی, کسی کو کبھی بھی اٹھا لیا جائے. پھر اسی حوالے سے آج دیکھیں کہ ایک طرف یہ سارا رویہ گورنمنٹ کا, دوسری طرف مریم اورنگزیب صاحبہ کا ایک یہ بیان جس میں وہ انتہائی ڈھٹائی سے اور انتہائی ایروگینس سے اور بالکل کیئر لیسنس سے, یعنی عوام کی اب حالت دیکھیں, 2 ٹائم کی روٹی جہاں 8,000 روپے کو ایک منیمم کرائٹیریا ایک بار بنا دیا گیا کہ اس سے جو اوپر ہے یا 8,000 اس سے اوپر وہ بندہ ٹھیک ہے, اس کی انکم ٹھیک ہے, وہ امیر ہے, وہ بالکل مڈل کلاس میں آ رہا ہے, اس سے نیچے والا غریب ہے پر منتھ. دوسری طرف مریم اورنگزیب صاحبہ جو بڑی ایروگنس ہے, یہ ذرا سن لیں پہلے. اور اسپیکر صاحب یہاں بات کی جہاز کیوں خریدا ہے بھائی, یعنی اندازہ لگائیں کہ ایک بونگی کو, جو ایک بونگی پی ٹی آئی کی حکومت میں فواد احمد چودھری صاحب نے ماری تھی کہ بھئی 1 لیٹر میں جو ہے وہ 50 روپے یا 50 روپے لیٹر کے حساب سے یا 50 کلومیٹر یا کچھ اس طرح کا انہوں نے بیان دیا تھا کہ 1 لیٹر کے حساب سے اتنا پیٹرول کھاتا ہے, 50 کلومیٹر غالباً انہوں نے کہا تھا 1 لیٹر میں یہ چلتا ہے اتنا جہاز. تو اس کو جسٹیفائی کر رہی ہیں کہ ہم نے اس طرح سے تو نہیں کر رہے, ہم تو جہاز خریدا, ہم تو حق سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے جہاز خریدا, ایسے کہہ رہی ہیں جیسے پلے کے پیسوں سے جیب سے خریدا ہے, یعنی آپ عوام کے ٹیکسوں سے جہاز خریدیں. پھر اس کے بعد عظمہ بخاری صاحبہ اس جہاز کے اوپر غلط جھوٹ بولیں اور غلط ایکسپلینیشنز دیں کہ جی ہم ایئر پنجاب شروع کر رہے ہیں, اس کی فلیٹ میں یہ جہاز شامل کرنے کے لیے ہم نے منگایا, تو یہ جہاز تو اس کا ہے. بعد میں پتہ لگتا ہے نہیں جی یہ تو پنجاب گورنمنٹ کا پرائیویٹ جہاز ہے جس میں مریم نواز صاحبہ اور ان کی کیبنٹ جو ہے وہ گھما پھرے گی, آگے پیچھے جایا کرے گی, اور 10 ارب کا پرائیویٹ جہاز, اس پہ آپ اتنی ڈھٹائی سے یہ بات کر رہی ہیں کہ ہاں جی ہم نے خریدا ہے.
آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں. اور پھر اسی پنجاب میں اسی دن جس دن یہ بیان آ رہا ہے وہاں پر ایک خبر آتی ہے اتنی دردناک کہ ایک باپ نے اتنے پیسے نہیں تھے اس باپ کے پاس کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کفن خرید سکتا. تو اس نے ایک باپ نے کفن نہ ہونے کی وجہ سے بیٹے کو بغیر کفن کے قبر میں دفنا دیا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف عوام کا یہ حال کہ کفن نہیں ہے دفن کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو ایک پنجاب کی اس حکومت کے نیچے جہاں اس کی ایک سینئر منسٹر بڑی ڈٹائی سے کہہ رہی ہیں کہ جی ہم نے خریدا جہاز تو کیا ہو گیا آپ کر لیں جو آپ نے کرنا ہے. یعنی کوئی کوئی سینٹیمنٹس نہیں ہے, کوئی یعنی عوام کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے, اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم جو پوزیشن میں جس بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس لیے نہیں بنی ہوئی کہ ہماری اتھارٹی ہمارے آگے پیچھے گاڑیاں ہوں, ہوٹر بجیں, ہم جہازوں میں گھومیں, ہمارا جو دل کرے ہم خزانے سے نکال کر عوام کے ٹیکس سے پیسے جو دل چاہے خریدیں, یہ ہمارا رائٹ ہے, یہ ہمارا حق ہے. جیسے انہوں نے گورنمنٹ سے کبھی جانا ہی نہیں ہے, یہ تاحیات یہاں پر آ گئے ہیں. تو یہ اس طرح کا جو رویہ ہے نا, یہ وہ چیزیں ہیں جو عوام اور سرکار کے بیچ میں نفرت پیدا کرتی ہیں, جو ایک دوری پیدا کرتی ہیں, جس سے عوام کے دل میں ایک مزید گھٹن پیدا ہوتی ہے کہ کیا یہ ہمارے جو حکمران ہیں ہمارے لیے سوچتے بھی ہیں یا نہیں ہیں. اور اوپر سے ماشاءاللہ ہماری اپوزیشن جو پی ٹی آئی کی اپوزیشن ہے اس کا رویہ اگر ہم دیکھیں تو یقین کریں غصہ آتا ہے. ایک طرف جو تمام اسٹینڈنگ کمیٹی سے استعفیٰ دیا ہوا ہے, بائیکاٹ کیا ہوا ہے, ہم نے بیٹھنا نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو بل جاتا ہے وہ چپ کر کے پاس ہو جاتا ہے. اس کے اوپر اپوزیشن جو ہے وہ کوئی بائیکاٹ نہیں کرتی, آواز نہیں اٹھاتی, کوئی تنقید نہیں کرتی, اس کے اوپر کوئی آرگومنٹ نہیں چلتا. تو اپوزیشن ہے ہی نہیں, اور ان کو عمران خان کو بازیاب کرانا ہے. یعنی یہ ایک ڈاکٹر کی رسائی تک نہیں کروا سکتے, اور عمران خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے, ان کے اپنے لیڈر کے حوالے سے, کہ یہ ان تک ایک ان کے ذاتی جو معالج ہیں ان کی رسائی دلوا دیں. اور دوسری طرف آپ شہریار افریدی کا ذرا بیان سنیں کہ وہ کے پی اسمبلی میں کیسے کھڑے ہو کے کتنی ایک ایکشن مارتے ہوئے کیسے ایک فلمی طریقے سے اپوزیشن کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو کل تک کہتے تھے کہ ہم نے عشق عمرانی میں مر جاؤں گا, آج عوام بھوکی مر گئی ہے, نظر نہیں آ رہی گورنمنٹ کہاں ہے یا اپوزیشن کہاں ہے. تو وہ اتنی ڈھٹائی سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں آپ یہ کہہ رہے ہیں جی جو سہیل افریدی صاحب ہیں ان کو اپوزیشن کے ممبر کہہ رہا ہے کہ آپ اگلا الیکشن پیش نہیں کر رہے ہوں گے, یعنی اب گورنمنٹ میں نہیں ہوگی پی ٹی آئی کے پی کے کی. تو وہیں پر بڑی سٹائل سے جو افریدی صاحب ہیں وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں, سہیل افریدی صاحب, کہ آپ یہ کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اگلا بجٹ شہباز شریف پاس نہیں کریں گے. اور بڑے سٹائل سے وہ مسکراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ میرے پیچھے اور آگے سے ڈیسک بجیں گے بہت زور زور سے, کہ میں نے ایک بڑا ڈائلاگ مار دیا کہ ہم یہ کر دیں گے جی, گورنمنٹ اتار دیں گے, اگلے سال یہ گورنمنٹ ہی نہیں ہوگی, ہم اتنا کوئی انقلاب لیں گے. اپوزیشن لیڈر صاحب نے کہا کہ اگلے سال یہاں پر حکومت نہیں ہوگی, تو میں آپ کو پریڈکٹ کرتا ہوں کہ اگلا بجٹ جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت پیش نہیں کرے گی. ڈائلاگ مارتے رہیں گے اور عوام بھوکی مرتی رہے گی, کوئی عوام کی آواز نہیں بنے گا. لگ یوں رہا ہے کہ ہم جو کانٹینٹ کریٹرز یا ہم جو صحافی ہیں وہی عوام کی آواز, ہم اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں اور ان کے حصے کی مارے بھی ہم کھا رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری صورتحال ہے جی, کہ ایک طرف اس طرح کا بل, شیزا فاطمہ کا بل, پنجاب کا بل, اور بل کہاں سے آ رہے ہیں, کون ان کو پروسیس کر رہا ہے, فارورڈ کہاں سے, کوئی عطا پتہ نہیں. انّے واہ بل آ رہے ہیں اور انّے واہ پاس ہو رہے ہیں, اور ان تمام بلوں کا جو ہے وہ ایک ہی مقصد ہے کہ عوام کو مزید دبا دیں, عوام کو مزید نچوڑ دیں, عوام کو مزید تباہی پھیر دیں, عوام کو بولنے جوگا نہ رکھیں, عوام کو جاہل رکھیں, عوام کو اپنی حق کی آواز بلند کرنے کے نہ رکھیں. عوام یعنی ہم لوگ جو ایجوکیٹ کر رہے ہیں وہ نہ رہیں, صرف جو ٹک ٹاکر جو ٹک ٹاک کے اوپر ناچنے والے ہیں, ٹک ٹاک کے اوپر میم بنانے والے ہیں, مذاق کرنے والے ہیں, وہ لوگ ہیں ٹک ٹاک کے اوپر جن کا کام صرف مذاقیہ کانٹینٹ یا فضول کا کانٹینٹ, ٹائم ضائع کرنے والا کانٹینٹ, فیملی ولاگ, ان لوگ یہ سب سیٹ ہیں, یہ ملینز کما رہے ہیں, ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. یعنی وہ تمام کانٹینٹ کریٹرز جو صحافی ہیں, جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے عوام کے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, میرے جیسے لوگ, یعنی وہ رائٹ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر عوام غلط, یہاں پر گورنمنٹ غلط ہے, یہاں پر عوام کے حق میں غلط ہو رہا ہے, وہ سرکار کو نہیں چاہیے.
سرکار کو صرف بھیجا بھیجا والے یس سر والے چاہیے، اور وہ صحافی چاہیے جو اب تک جن کا دماغ جو ہے وہ عمران خان میں پھنسا ہوا ہے، جبکہ عمران خان 3 سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے، جس کا کوئی اس وقت موجودہ سیاست سے لینا دینا نہیں ہے. یعنی فری ہینڈ ملا ہے شہباز شریف کو. 5 سال میں 5 بجٹ پیش کیے ہیں، 2 بجٹ پی ڈی ایم کی حکومت میں، 3 بجٹ اس اپنی سرکار میں نون لیگ کی چھتری کے نیچے نواز شریف صاحب کی. اور پھر پیٹرول سستا ہوا عالمی منڈی میں $71 پر آ گیا فی بیرل. ادھر ان کا دل نہیں دکھتا، ادھر پتھر وہ ہٹ نہیں رہا کہ وہ کوئی 40 روپے 50 روپے مزید سستا کر دیں. نہیں، آئی ایم ایف کہتی ہے کہ عوام کے اوپر یہ والے سبسڈیز ہٹاؤ، یہ والے ٹیکس لگاؤ، یہ کہتے ہیں یس آئی ایم ایف. یہ بجٹ پیش کرتے ہیں آئی ایم ایف میں، وہ لگا دیتے ہیں. ادھر یہ سرکار سستا کرنے جاتی ہے پیٹرول، تو وہاں سے آپ کے پیٹرول پمپ والے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں ہم سستا کرنے دیں گے، ہمیں نقصان ہو جائے گا. ان کے دل میں دکھ اٹھتا ہے کہ ہاں جی بزنس مین طبقہ جو ہے اس کا نقصان ہو جائے گا، عوام بھاڑ میں جائے، عوام پس جائے. ہم پیٹرول جو ہے وہ مزید سستا نہیں کریں گے، کیونکہ بزنس مین طبقے کو جو تھوڑا سا 0.some% ہے اس ملک کا، اس کو اکوموڈیٹ کرتے. یہ ساری سچویشن ہے حکومت کی عوام کی طرف. اور پھر اس طرح کے بلز آپ یقین کریں یہ آپ اپنے حق میں بہت برا کر رہے ہیں. آپ گورنمنٹ میں نہیں رہیں گے نا تو آپ جیل میں ہوں گے، آپ گورنمنٹ میں نہیں رہیں گے تو آپ کیسز میں ہوں گے، آپ گورنمنٹ میں نہیں ہوں گے تو آپ اس ملک میں نہیں ہوں گے، آپ انگلینڈ میں ہوں گے. کیونکہ جس قسم کے بل، جس قسم کی حکومت آپ لوگ کر رہے ہیں نا، آپ لوگ سرکار سے اترتے ساتھ ہی جو آپ لوگوں کے ساتھ ہونا ہے، جو یہ پہیا گھومنا ہے وقت کا، جو آپ سب کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں ہم تو 10-15 سال کے لیے فکس ہو گئے ہیں، یہ چیزیں آپ کے حق میں بہت بری ہوں گی. تو اسی کے ساتھ جی اپنا ویلاگ ختم کرتا ہوں اور اپنی یہ ساری بات ختم کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ سمجھ پائے ہوں گے. میں بڑے جذباتی طریقے سے آپ کے جو رائٹس ہیں وہ عوام کے جو رائٹس ہیں وہ اس اسکرین کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں یار آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلایا کریں لیکن ایکٹیو رہا کریں، اپنے لیے آواز اٹھایا کریں. اس طرح کے بلز، یہ اس طرح کے پنجاب میں آنے والے یا پارلیمنٹ سے آنے والے بلز کو بیش کیا کریں، ان کے خلاف کھڑے ہوا کریں، کیونکہ یہ آپ کا رائٹ ہے. آپ کی بیسک ہیومن رائٹ جو لیونگ رائٹس ہے وہ چھیننے کے مترادف ہے. تو اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا کہ دیکھیں حکومت کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں جو ہم جیسے لوگ آپ پہ تنقید کرتے ہیں نا، وہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں آپ جو یہ والے اقدامات کر رہے ہیں یہ آپ عوام کے حق میں ٹھیک نہیں کریں. ہماری جو تنقید ہے وہ آپ کے ساتھ نفرت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، آپ بہت ساری چیزیں ٹھیک بھی کر رہے ہیں. ستھرا پنجاب کا بہت اچھا انیشیٹو ہے، بہت صفائی رہتی ہے روڈوں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر. وہ الگ بات ہے کہ ہماری عوام کو ابھی تک سیوک سینس نہیں آئی، ان لوگوں نے نہیں سیکھا کہ کیسے رہنا ہوتا ہے. اپنے گھروں کے کوڑے اٹھا کے گلیوں میں پھینکتے ہیں، لیکن ایک اچھا انیشیٹو ہے. تو اسی طرح آپ اچھے انیشیٹو اٹھائیں گے تو آپ کی تعریف ہوگی، لیکن اگر جس میں آپ عوام کے حقوق کی کو سلف کریں گے اس میں ہم بالکل بولیں گے اور ڈنگے کی چوٹ پر بولیں گے. تو وہ تنقید آپ پر ہوتی ہے ان پالیسیز کے خلاف جو آپ عوام کو سپریس کریں گی، نہ کہ کوئی آپ سے نفرت ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ خدا را اس طرح کے بل جو ہیں وہ مت لائیں، اس طرح کی پالیسی نہ لیں، وہ عوام دوست پالیسیز لائیں، عوام دوست بل لائیں. سارے بل اپنے حق کے لیے، اپنی آسانیوں کے لیے نہ لیں، کوئی بل عوام کی آسانی کے لیے بھی لائیں. اسی کے ساتھ میں اپنا ویلاگ ختم کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.